السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، وہ وقت یاد کرنے کا ہے بریکٹ کلوز، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ پھر تم سب کو میرے پاس روز قیامت میں بریکٹ کلوز آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پچھلے لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کس کی بات پڑھ کے آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پڑھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات پڑھی، حضرت مریم کی بات پڑھی تھی، حضرت زکریا کی بات پڑھی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس بہترین مخفی تدبیر کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچانے کے لیے کی، جس سے ان کی سازش کے تمام تار بکھر کر رہ گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین مخفی تدبیر اختیار کی کس کام کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے یہود کی سازش سے بچانے کے لیے، ان کی سازش کو تار تار کر کے رکھ دیا، بکھیر کے رکھ دیا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، فوت کرنے والا ہوں، متوفیکا۔ دو اس میں تفسیریں آپ کو ملیں گی، دو اسکول آف تھاٹ اس میں آپ کو ملیں گے۔ ایک، تمہیں جسم سمیت زندہ اٹھا لوں گا، پورے کا پورا تمہیں وصول کر لوں گا، لے لوں گا۔ دوسرا، روح قبض کر کے جسم سمیت اٹھا لوں گا، یعنی روح قبض کروں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا، متوفی کا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ظالم آپ کے جسم مبارک کو ٹچ نہ کر سکے، توہین نہ کر سکے۔ اور یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ کا اپنے رسولوں کے حوالے سے ایک خاص قانون ہے، ایک خاص مہلت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو ایک حد تک تو چھٹی ملتی ہے، ایک حد سے زیادہ ان کو چھٹی نہیں ملتی۔ جہاں وہ حد سے آگے کراس کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اپنے پیاروں کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں۔ یہی پروٹیکشن یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ گویا دو اسکول آف تھاٹ ہیں، دونوں نے کہا کہ اٹھا لیے گئے، اٹھا لیا جانا دونوں کے ہاں ہے۔ ایک کہتے ہیں زندہ، دوسرا کہتے ہیں انہیں فوت کیا گیا تو پھر وہ اٹھائے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ڈیبیٹ ہے، یہ بڑے علمی نقطے ہیں، تو جو چیزیں اسکالرز آپس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو پھر بندہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کون سی رائے بہتر ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی، سوچنے کی، عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اٹھا لوں گا، تمہیں فوت کرنے والا ہوں، تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے تمہارا کفر کیا ان سے تمہیں پاک کرنے والا۔ یعنی جو لوگ کردار میں، عمل میں، علم میں
گندگی کے اندر مبتلا ہے نا، اے عیسیٰ میں تمہیں ان گندے لوگوں سے دور لے جاؤں گا، میں تمہیں یہاں سے اٹھاؤں گا اور صالحین کی دنیا میں لے جاؤں گا، صالحین ابرار کی دنیا میں لے جاؤں گا، جو خاص طور پر صالحین کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ یہ بالکل وہی سنت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ میں نے ذکر کیا کہ اپنے رسولوں کو عطا فرماتے ہیں، کہ اللہ اپنے رسولوں کو ایسے ساتھیوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جس سے ان کی روحانی طاقت، روحانی زندگی، روحانی صحت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ نبی کے دشمن زندگی بخش عناصر سے محروم ہوتے ہیں، وہ تیزی سے ہلاکت اور گندگیوں میں اور ڈوبتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ رک کر ہم ایک چھوٹی سی بات کو اور جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع تھا نا، رفع اٹھایا جانا، رفع آسمانی، یہ ہجرت ہے، اس دنیا سے آسمان کی طرف ہجرت۔ آپ نے دیکھا، پیچھے ہم بات بھی پڑھ کر آئے، آگے ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھیں گے، کئی رسولوں کے جب اتمام حجت ہو جاتی تو رسولوں کو وہاں سے ہجرت کا حکم مل جاتا۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ کامیابی آپ کا حصہ بنے گی، فتح آپ کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں پاک کروں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں لے جاؤں گا، تو میں ان غلیظ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، اور کیا کروں گا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ہے وہ خوشخبری جو اس ہجرت کے ساتھ انہیں دی گئی کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہ کیا خوشخبری ہے، یہ کیا بشارت ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے دشمنوں، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ یہ نام لینے والے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یعنی کرسچنز، عیسائی ہمیشہ اوپر رہیں گے۔ کن کے؟ یہودیوں کے۔ اور ہسٹری نے اس بات کو ثابت کیا، اللہ نے وہ بتایا، اور اللہ نے بتایا تو 1400 سال پہلے نا، لیکن یہ رول تو اس سے پہلے کا چل رہا ہے کہ عیسائی ان سے اپر ہینڈ رہے۔ اب یہ جو عیسائی ہیں، چاہے یہ سچے ہیں یا پھر محض نام لیوا ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ یہ اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فوق الذین کفروا، فوق الذین کفروا، یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کے لیے عدالت لگواتے ہیں نا تمام حجت کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ پچھلے 2000 سال سے تو ریٹن ہمیں بھی پتہ چل گیا نا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی، ہمیشہ وہ اوپر ہیں، عیسائی ہمیشہ اوپر ہیں۔ یہ غیر معمولی طور پر حیرت انگیز پیشن گوئی ہے، اللہ کی عدالت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کیا چیز ہے کہ جو قیامت کے بارے میں قرآن کی وعید کو جھٹلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یعنی اختلاف کرتے رہے ہو مراد کہ جو دنیا میں تم مان کر نہ دیے، حق کے بارے میں جو تمہاری دو آرا تھی، اتمام حجت بھی ہو گیا، پھر بھی تم ٹریک پر نہ آئے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اب دنیا میں نہیں ہونے والا، یہ فیصلہ کب ہوگا، کہاں ہوگا؟ میرے پاس ہوگا، آخرت میں ہوگا۔
یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اتمام حجت تو اصل میں اس وقت کے موجود یہودیوں کے اوپر ہوا تھا نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ بعد کے یہودیوں کو تو دعوت پہنچی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو مراد یہ ہے کہ بالادستی ملے گی عیسائیوں کو ان کے مقابلے میں جو کہ قیامت تک آنے والے یہودی ہیں، کیونکہ وہ فخر کر رہے تھے نا اپنے یہودی ہونے پر، اپنے یہودیوں کی تاریخ پر انہیں بہت فخر رہا، لہٰذا وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی اس کام کے اندر شامل سمجھے جائیں گے، کیونکہ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ عیسائی بالا تر ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ بالا تر سے مراد کہ وہ یہودیوں سے بہتر پوزیشن میں، صحیح پوزیشن میں ہوں گے، اور جو یہودیوں کا گروپ ہے وہ بہت سارے معاملات میں ان لوگوں کا محتاج ہوگا۔ دیر ہوگی بات، آگے آ جائیں آیت نمبر 56۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر یہی نہیں، ان منکروں کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی میں کیا کروں گا؟ ان منکروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا۔ کون سے منکر ہیں یہ؟ یہود ہیں۔ کس کا انکار کیا تھا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا تھا، کوئی ایک انکار نہیں تھا ان کے کھاتے میں۔ انکار پر انکار پر انکار کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ اللہ نے کہا کہ میں انہیں عذاب دوں گا، عذاب شدید۔ آپ پڑھ کر آئے اب تک جتنی باتیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب اس طرح کی دھمکی آتی ہے عذاب کی، شدیداً فی الدنیا، دنیا کے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہوتا ہے؟ جو کہ اتمام حجت کے بعد، رسول کے آخری درجے میں پیغام پہنچا دینے کے بعد ان کی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، نہ ماننے والی قوم، نہ ماننے والے لوگوں کو۔ تو یہاں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا سے مراد کون سا عذاب ہوگا؟ پھر بتائیے۔ اتمام حجت کے بعد دنیا میں ہی ملنے والا عذاب، یہ وہ عذاب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت دی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں گے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی، اب جب ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر دنیا میں ان کو سزا ملی، اور سزا کا ایک حصہ، پیشن گوئی کا ایک حصہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے، جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ ان سے بالا تر پوزیشن میں ہوں گے اور یہ ان سے نیچے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کچھ عذاب مسلط کیے گئے، وہ کیا ہیں وہ قرآن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے۔ پھر والآخرہ، اور یہ عذاب صرف دنیا میں نہیں آئے گا، آخرت میں بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا کا عذاب بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا دل ہلا دینے والا، جو ان کے اوپر آفتیں آئیں، اگر ہم ان کی ڈیٹیلز وغیرہ پڑھیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کن کا مددگار نہیں ہوگا؟ یہودیوں کا مددگار پھر کوئی نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا، ان کی تعلیمات کا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور رسول کی موجودگی میں تو اللہ عذاباً شدیداً کی دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کا اصل حصہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بغاوت کی سزا، ان کے مخلوق ہو کر اپنی لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی سزا جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا. اللہ ظالموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا. کن کے برعکس ایمان اور عمل صالح اختیار کیا؟ کن کے برعکس؟ یہود یا نہ ماننے والے. ان کے برعکس جو ماننے والے بنے، مان کر عمل صالح اختیار کرنے والے. اللہ کہتے ہیں فَيَوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا بدلہ دے. کہاں دے گا؟ دنیا میں بھی ملے گا، اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا. اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تو ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، ظالموں سے کوئی محبت نہیں. اللہ ظالموں کو تو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کھلی چھٹی ملی ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی دیر کی چھٹی جو ہے نا، یہ ہمیشہ کی چھٹی بن گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ ان کو آزما رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے کر. اللہ نے کہا کہ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم وہ واحد چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے اوپر حرام کرا دی، اور اللہ نے اسی ظلم کو بندوں کے ساتھ بندوں کے لیے بھی حرام کرا دی. ایون جانوروں کے ساتھ ہم ظلم نہیں کرتے مسلمان ہو کر. اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ کا کوئی لین دین نہیں ہے ظالموں کے ساتھ. اب ظالم کیا ہے، اس کی کیا مزید ڈیفینیشنز ہوں گی، اس کی ڈیپتھ کیا ہوگی، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ دانستگی میں ہمارے اندر کوئی ظلم والا رویہ تو نہ ہو کہ جو ہم خدا نہ خواستہ اللہ کی محبت ان کی محبوب کے لسٹ سے باہر نکل. سوچنے کی بات. آیت 58 ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہماری آیتیں اور بڑی پرحکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. کون تم ہیں؟ تم سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ شاباش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے اللہ نے آپ کو مخاطب کیا. خاتمہ بحث ہوئی ہے، بحث کی کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے کی جو پچھلی آیات سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. کیوں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے مخاطب کر کے آپ کو کہا ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں اے نبی، آپ کو بتا رہے ہیں آیات تو ذکر الحکیم اور پر حکمت یاد دہانی ہم سنا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ مخاطبین کا جو رویہ ہے اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے کہ سیدنا مسیح کے بارے میں حق وہی ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. مخاطبین نے نہ ماننا ہے نہ مانیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ تو اپنے رسولوں کا انکار کر چکے. یہ جو آج آپ کے ساتھ ظلم اور ستم کا اور زیادتی کا معاملہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ تو پہلے کچھ کمی نہ کر کے آئے اپنے رسول کے ساتھ. ان کی تو ہسٹری بڑی خراب ہے، ان کا تو ماضی ہی بہت داغدار. اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے. اب یہ جو گمراہی ہے نا اور یہ جو ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ. اب ظاہری بات ہے کہ اس نہ ماننے میں جہاں یہود شامل تھے وہیں پر نصارہ بھی شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو من گھڑت کہانیاں دین تمہیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہود و نصارہ بنی اسرائیل، اصل دین کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو سنائیں، آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں. یہ ہے آیات، یہ ہے ذکر الحکیم، نئے سرے سے آپ کو حق، ہدایت، حکمت بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے. آگے آیت 108 میں بھی 108 آیت آئے گی نا، پھر وہاں پہ میں مینشن کروں گی آیت 58 کو. اللہ وہاں پہ یہ بات کہیں گے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرا خطاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا. مراد یہاں پر کیا ہے
کہ اگر کوئی گمراہ رہنا چاہتا ہے نا تو گمراہی پر رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. اللہ نے حق کو بالکل کلیئر کٹ کر کے سامنے لا دیا، بتا دیا یہ نشانی ہے، یہ حکیم کی باتیں ہیں، یہ ذکر ہے. اب کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو سو بھلے جائے گمراہ ہو. گمراہ ہونے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں. آیت نمبر 59 ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کیا ہے؟ آدم کی سی. اب یہ آیت جو ہے نا پھر وہی جیسے میں نے کہا نا خاتمہ بحث 58 میں بھی 59 میں کنکلوژن اللہ تعالیٰ کا ہے. جس طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اللہ نے ان کی تخلیق کے موقع پر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. ایسے ہی سیم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ کون؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے تخلیق ہوئی. ماں تو تھی بغیر باپ کے. گویا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال، ان کی تخلیق ایسے ہی ہے جیسے آدم کی تھی. جب میں نے اسے بن باپ کے بنایا تو ان کو بن ماں باپ کے بنایا، یہ آدم علیہ السلام کو، تو ان کو میں نے بغیر باپ کے بنا دیا. میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. وہ چاہتے تو پوری انسانیت کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیتے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے. یہ ان کی حکمت ہے کہ انہوں نے یہ رشتے دیے، یہ ناطے دیے، یہ شناخت ہمیں عطا کی. ان کی حکمت، یہ ان کی تدبیر ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی قدرت ہے. اللہ کے لیے مشکل کوئی چیز. اللہ کہتے ہیں خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے بنایا. کس سے مٹی سے بنایا؟ آدم علیہ السلام. ثم قال له کن فیکون، ہم نے انہیں کہا ہو جا، بن جا، ریڈی ہو جا. وہ پروسیس کر کے وہ تیار ہو کر آدم جو ہے وہ سامنے آ. یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آدم ماں اور باپ کے بغیر بن کر تخلیق ہو کر خدا نہیں بن گئے تھے نا. خدا تو انہیں کوئی نہیں کہتا نا آدم علیہ السلام کو، معبود تو کوئی نہیں مانتا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے. تو جب وہ نہیں تھے یہ کیسے ہوگا؟ دونوں ہی نہیں تھے، دونوں ہی مخلوق ہیں. کیسے بنا لیا ان کو خدا؟ کیسے شرک میں آگے بڑھ گئے؟ کیسے بنا لیا خدا کا بیٹا؟ خدا کچھ خدا کا بیٹا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 60 الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یہی ہے لہذا تم کسی شبے میں نہ رہو. حق یہی ہے. وہی بحث 58 سے جو شروع ہوئی ہے وہ اپنے آخری نقطے کلائمیکس پہ پہنچ گئی ہے. قرآن نے کہہ دیا الحق من ربک، بس دروازہ بند. نو کمنٹ، نو آرگیومنٹ، کچھ نہیں سننا. بس حق تھا تیرے رب کی طرف سے، وہ حق تھا. ان کا آنا حق تھا، ان کا دنیا سے جانا حق ہو گیا. یہ بات اے نبی جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بالکل حق پر مبنی بات ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں، دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں اللہ کی طرف، دوسری کوئی دلیل ہے ہی نہیں اللہ کی طرف. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ممترین شک میں نہ ہو، شبے میں نہ ہو. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے؟ نعوذ باللہ نہیں. یہ قرآن کا ایک بہت لطیف انداز ہے. آگے ہمیں بارہا پڑھنے سننے کو ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بعض دفعہ لوگوں کو بتانا سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑے پیار بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات سن لو ایسے ہے. اصل میں
بات وہ بتائی دوسروں کو جا رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. جی بالکل. تو کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی. اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ باتیں بیان کرتا ہے تو وہ ان کی داستان گوئی ہے، افسانہ ترازی ہے. اس معاملے میں آپ کسی کو کوئی شبہ نہیں رہنا. اگر اس جملے میں کوئی ہمیں عتاب محسوس ہوتا ہے نا، سخت بات فیل ہوتی ہے، تو وہ سخت بات فلا تکن من الممترین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عتاب کا تعلق کس سے ہے؟ انکار کرنے والوں سے ہے، افسانہ نویسی کرنے والوں سے ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 61. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی اس حقیقت کا علم آ جانے کے بعد اب جو لوگ بھی تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو اکٹھا کریں اور خود بھی اکٹھے ہوں، اور پھر ہم دعا کریں ودن بریکٹ مل کر بریکٹ کلوز، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ چیلنج تھا جو قرآن کی ہدایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے عرب کے نصارا کو دیا گیا، عیسائیوں کو دیا گیا کہ آ جاؤ. یہ حقیقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، مباہلے کے لیے آ جاؤ. یاد رکھیے کہ ایک بھی عیسائی نہیں آیا اس چیلنج کو قبول کر کے. اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہوئی کہ انہیں خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونے پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر سختی کے ساتھ ڈٹے ہوئے. یاد رکھیے کہ یہ جو مباہلہ ہے نا، یہ عام انسان، کوئی بھی عام انسان نہیں دے سکتا کسی دوسرے کو. کیا تم بھی آ جاؤ ایک میدان میں، ہم بھی آ جائیں اور مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھوٹے پہ لعنت کر دے، جھوٹے کو برباد کر دے. ایسی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ چیلنج دینے کا حق صرف اور صرف رسول کے پاس. رسول کو اللہ حکم دیتے ہیں اور رسول اس چیلنج کو سامنے لے کر آتے. اس کی دلیل کہ اللہ کے حکم سے رسول یہ چیلنج دیتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشرکین اور یہود کو یہ دعوت مباہلہ نہیں دی، کیونکہ قرآن نے حکم نہیں دیا تھا. آپ نے کس کو دی دعوت مباہلہ؟ نصارہ کو. کس کے حکم سے دی؟ اللہ. اپنی طرف سے نہیں دی، اپنی طرف سے کوئی نہیں دے سکتا. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بہت سخت دعوت ہے، بہت سخت چیلنج ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی صحابی نے کبھی دعوت مباہلہ. اب یہاں آپ کی زبان سے یہ دعوت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پوائنٹ آف ویو پر مکمل یقین. اس پوائنٹ آف ویو پر عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. یہ یقین ہے انہوں نے اللہ کے حکم پر یہ دعوت مباہلہ دی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا، دیکھیں اب اس آیت میں کیا آ رہا ہے، اے نبی اس حقیقت کا علم آ جانے کے بعد اب جو لوگ بھی تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو انہیں کہو کہ آؤ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خود بھی ہم آئیں تم بھی آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم وہاں نبتہل کریں. نبتہل دعا کریں، گریہ و زاری کے ساتھ، شدت اور زاری کے ساتھ. نبتہل ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنا. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ یہ
اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیزوں کو ملانا اس کی سنجیدگی اور اہمیت کو اور زیادہ کر دیتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو لعنت نہیں بھیج سکتا. یہ بڑی سخت بات ہے نا کہ کوئی آئے ہم بھی اپنے کہ ہم پر لعنت ہو، ہم سب پر لعنت ہو، ہمارے خاندان کے اوپر لعنت ہو. یہ بہت بڑی بات ہے نا، یہ بہت سخت قسم کی دعا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 62 اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی بالا تر اور سراسر ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت جو بیان ہوئی ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے اللہ کے ایک بندے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، تو یاد رکھو کہ اللہ کی خدائی میں ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ کسی نبی کسی رسول کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ سچا بیان ہے، یہ بالکل اوتھینٹک سچی سٹیٹمنٹ ہے. معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک الہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی بالا تر اور سراسر حکمت، سب پر غالب، سب سے بالا تر. حکیم، اس کا ہر کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. آیت نمبر 63 فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں کس چیز سے، within bracket دعوت مباہلہ کے چیلنج سے. نبی نے اللہ کے حکم سے چیلنج دیا، یہ نہیں آ رہے، انہوں نے منہ پھیر لیا، بریکٹ کلوز. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. گویا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں، یہ جو مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اس وقت جو ایک جھگڑا یا یوں سمجھیں اختلاف ہو گیا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے، اس کی سلوشن کا یہی ایک آخری حل تھا مباہلہ. اب اگر کوئی مباہلہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر حق کو نہیں پسند کرنا چاہتے، وہ حق کا انکار کر کے زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے. اس لیے کہ شرک کی جو ساری کی ساری جو اس کا معاملہ ہے وہ کہاں ہے؟ فساد فلر، شرک وہاں لے کے جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ فساد ہی بنے رہنا چاہتے ہیں. نہ یہ مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ ماننا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کو، ان کے اصل مقام اور مرتبے کو. اب یہ دونوں چیزیں وہ بھی نہیں مان رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بالکل حق کلیئر کٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، یہ اس حق کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب انہیں جب کہا جا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آؤ مل کر دعا کر لیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہوگا، باطل ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ مل کے دعا کر لیتے ہیں. اب یہ وہ بھی نہیں مان رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ماننا چاہتے ہیں، وہ زمین میں فسادی بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کو جو ایسے لوگ ہیں نا، ایسے فسادی، اللہ کو ان کا بہت اچھی طرح ہے. آیت نمبر 64 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اے نبی ان اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار ٹھہرائے. لیکن اگر اہل کتاب اس دعوت بریکٹ دعوت کو قبول کرنے سے بریکٹ کلوز منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، اور ود ان بریکٹ خالص اللہ کی بندگی پر یقین رکھیں، بریکٹ کلوز. کیا کہا گیا؟ اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب آ جاؤ کس کی طرف؟ اس بات کی طرف جو کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے. اللہ نے پچھلی آیات میں کیا کیا؟ ابھی ہم کیا پڑھ کر آئے؟ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو بالکل کلیئر کیا، حقیقت بیائی اللہ تعالیٰ۔ نصارہ پر اتمام حجت یعنی حجت تمام کرنے کے لیے باتیں۔ اب یہاں یہود اور نصارہ دونوں کو خطاب کیا، انہیں کہا کہ آؤ تمہیں دوبارہ سے نئے سرے سے بتایا اور سمجھایا جائے، آؤ تمہیں حق سے انٹروڈیوس روشناس کروایا جائے، آؤ تمہیں بتایا جائے توحید کیا ہے، آؤ تمہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، تمہارے آباء و اجداد کیا کر گئے، ہسٹری کیا تھی چھوڑ دو، آج تک تم کیا کرتے رہے اس کو چھوڑ دو، آؤ نئی زندگی شروع کرو، آؤ نئی شروعات کرو، آؤ تمہیں بتایا جائے۔ کہا گیا کہ ایسی بات کی طرف ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے پلیٹ فارم کی طرف ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ کون اکٹھے ہوتے ہیں؟ مسلمان، یہودی اور عیسائی، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جو ان کے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننے کا۔ یہ توحید تمام انبیاء کرام کا مشترکہ نقطہ رہا ہے۔ اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو تو صرف قرآن کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ تم اپنی کتابوں کو بھی جھٹلاتے ہو، اپنے رسولوں کو بھی جھٹلاتے ہو۔ تعالوا الی کلمۃ، اس میں ایک طریقہ حکمت سے بات کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ کہ مخاطب سے ان کے میدان میں جا کر بات، جس بات سے وہ آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ کس وجہ سے واقف تھے؟ اب آسمانی کتابوں کے حامل تھے نا، توحید کا تو پتا تھا، اللہ کا تو پتہ ہی تھا کچھ نہ کچھ، اس کے علم بردار ہونے کے مدعی تھے۔ اگر انہوں نے شرک کیا تھا، یعنی حدیث علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے دین میں کوئی شرک کی گنجائش تھی، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بدعتیں اختیار کی تھی اپنے دین کی۔ لیکن توحید کو وہ مانتے کہ توحید بھی ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے چیزیں استغفر اللہ ڈال دی تھی، ایڈ کر دی تھی۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار ٹھہرائے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار نہیں ٹھہرائے گا۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ ان کو کس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کہ اپنے عقائد کو دوبارہ سے چیک کرو۔ جو باتیں تم نے بدعتوں کے طور پر اپنے عقیدے کے اندر شامل کر لی نا، عقیدہ توحید کے اندر، ان کو نکالو اپنی زندگی سے۔ آؤ سچی توحید کو، توحید خالص کو اختیار کرو، وہ توحید جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی۔ اور یہاں پر خاص طور پر اشارہ ہے ان بدعات کی طرف بھی جو حلال اور حرام ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے عالموں سے، اپنے اسکالرز سے لے کر اپنے دین کے اندر شامل کر لی۔ یعنی جو ان کے عالم کہتے تھے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ اس کو آنکھیں بند کر کے اختیار کر لیتے تھے، کبھی انہوں نے اپنی ایکچوئل تعلیمات کو جاننے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی آؤ ہم اس بات کی طرف، اے نبی نے کہہ دیجئے کہ آؤ آئیں ہم اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار ٹھہرائے گا۔ ابھی ایک سینٹرل پوائنٹ کو مان لو، توحید کو مان لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ،
لیکن اگر اہل کتاب اس سے منہ موڑ لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ خطاب تو میں نے آپ کو کہا نا کہ عام ہے سب سے، لیکن زیادہ جو بات ہو رہی ہے اس میں اہل کتاب کے اندر جس کے اوپر زور ہے نا وہ نصارہ ہے. نصارہ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. تمہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، توحید ہے، اور اگر کوئی توحید سے محروم ہے نا سمجھے کہ اس کا بیڑا ہی غرق ہے. ایک روایت ہے کہ عدی بن حاتم جو ہے نا وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے احبار اور رہبان ان کے عالم اسکالر، جیسے ہم مولوی صاحب کہتے ہیں نا، عالم صاحب کہتے ہیں، تو ان کے جو احبار اور رہبان تھے آپ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم نہیں کہتے کہ ہاں یہ حلال ہے، جب وہ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ حرام ہے تو تم نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے. بس یہی بات. اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرائے. بس اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو ان کو صاف صاف بتا دو کہ ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، تم گواہ رہو، اور اگر تم نہیں مانتے تو ہم اپنا فرض ادا کر چکے، اب تم اپنے رب کے سامنے خود جواب دے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سے ایک چھوٹا سا لیسن لے لیجئے کہ اگر کسی کو کوئی بتانا ہے نا، کس کو، کہ جس کا نظریہ، جس کے خیالات، جس کی سوچ، جس کا دین، مذہب، جس کا فرقہ ہم سے نہیں ملتا، تو بات ہمیشہ اختلافات سے شروع کرنے کی بجائے ان پوائنٹس سے شروع کی جائے کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان کامن ہے، ایک جیسی ہے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہماری اور ان کی فریکوینسی لیول جو ہے نا وہ میچ ہونا شروع ہوگا، اور پھر ہم ایک دوسرے کو انیشیل سٹیج پہ سمجھیں گے. سمجھنے کے بعد پھر اگلی باتوں کو سمجھنا اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر ہم ڈے ون سے نیگیٹو چیزوں کو لے کر آئیں گے نا تو بات نہیں اثر نہیں کرے گی، بات آگے نہیں جائے گی. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ اچھا جی. آیت 65 یا اہل الکتابی، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آیت 66 بھی اس کے ساتھ لیں گے. ہاں انتم ہاؤلائی، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان چیزوں کے بارے میں خوب جھگڑے کیے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا. مگر ایک ایسی چیز کے بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ ودن بریکٹ. اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو بریکٹ کلوز اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم کون تھے؟ یہود و نصارہ کے جد تھے نا، جد امجد تھے. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد، صرف ایک کے نہیں، دونوں کے تھے. روحانی پیشوا، خاندانی پیشوا. یہود، نصارہ، مشرکین اپنی اپنی بدعات کی حمایت کے لیے ان کے نام کو مس یوز کرتے تھے. اسلام کی دعوت کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر مخالفت شروع کی کہ اصل دین ابراہیمی ہے، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمیں ہمارے آبا کے دین سے، ابراہیم کے دین سے ہٹا کر بدعات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یعنی مخالفت میں وہ یہ پوائنٹ لے کر آئے. قرآن نے ان کے اس منفی پروپیگنڈے کا پول کھول دیا کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے صدیوں بعد نازل ہوئی. پھر ابراہیم جو ہے یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرک تھے؟ کون تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ حق کی عداوت کا یہ کتنا بڑا انہوں نے بے عقلی کی ہوئی ہے کہ اتنی سادہ سی بات بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا؟ کہ یہ استغفر اللہ، یہ جو شرک ہے نعوذ باللہ یہ ہمیں ابراہیم سے ملا، یہ جھگڑا کر رہے تھے. نعوذ باللہ توحید کی دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ کوئی بدعت ہے، کوئی نئی چیز ہے. اللہ نے کہا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، وہ تو بڑے عرصے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی، وہ تو پہلے تمہیں تعلیمات دے گئے.
توحید صاف شفاف توحید. افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم کیسے عقل رکھو؟ ہاں تم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ان چیزوں کے بارے میں خوب بحث و مباحثے کیے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، مگر اب ایک ایسی چیز کے بارے میں تم کیوں جھگڑو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے. کہ وہی توحید اور شرک کا جو معاملہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.